اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم پیام انسانیت دور کا سب سے اہم تقاضا مولانا ایوب رحمانی صفا بیت المال بنگلور شاخ ساگر کی جانب سے عظیم الشان اجلاس کا انعقاد۔ الہلال انگلش میڈیم اسکول منکی کی سلور جبلی تقریبات کا آغاز، نمائش، افتتاحی تقریب اور دیگر نشستوں کا کامیاب انعقاد۔ خصوصی رپورٹ۔ عمران کی گیند بازی کے سامنے سنشائن کے بلے باز ہوئے ناکام، لائن نے سنشائن اور عثمان نے شاہین مڈیشور کو ٹورنامنٹ سے باہر کر دیا۔ ناظرین اب خبریں تفصیل سے۔ بھٹکل ساگر۔ ریاست کرناٹک کے شموگا ضلع کے ساگر تعلقہ شہر میں کل بعد نماز مغرب صفا بیت المال بنگلور شاخ ساگر کے زیر اہتمام پیام انسانیت و اتحاد ملت کے عنوان کے تحت ایک عظیم الشان عام اجلاس کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں شہر بنگلور اور دیگر ضلع کے کئی موقر علماء اکرام نے شرکت کرتے ہوئے عوام سے خطابات کیے اور اس موقع پر صفا بیت المال شاخ ساگر کی جانب سے بہت ہی کم عرصے میں ساگر اور اطراف کے قریہ جات میں کیے گئے فلاحی کاموں کی رپورٹ پیش کی گئی اور ساگر ضلع کے وہ تمام 10ویں کے طلباء جنہوں نے تعلیمی میدان میں نمایاں کامیابی حاصل کی اور ان کو ادارے کی جانب سے انعامات اور ایوارڈ دیتے ہوئے عزت افزائی کی گئی۔ اس موقع پر مجلس کی اہم ترین شخصیت بنگلور سے تشریف فرما امام و خطیب مسجد ابراہیم سیٹ فریزر ٹاؤن مولانا ایوب رحمانی صاحب نے عوام سے خطاب کرتے ہوئے اپنے بیان کا گہرا اثر چھوڑا۔ انہوں نے اس موقع پر قریب 1 گھنٹے کے خطاب میں عوام سے تلقین کی کہ مسلمانوں کی کامیابی صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تھامنے اور 14,000 سال پہلے لوٹنے میں ہے۔ مسلمانوں نے ہزاروں سال اس دنیا کے کئی ملکوں میں حکومت کی، خود وطن عزیز میں 800 سال حکومت کی، کامیابی نہیں ملی۔ دنیا کے لوگ کہتے ہیں کامیابی سائنس میں ہے، مگر دیکھیے دنیا کی جانب ہر طرف بکھراؤ اور کشیدگی کا ماحول ہے۔ دنیا امن کی بھوکی ہے۔ اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف پلٹ آئیں۔ اس موقع پر مولانا موصوف نے کئی واقعات کا تذکرہ کیا اور اتحاد کا دامن تھامنے کی تلقین کی۔ اس موقع پر صفا بیت المال کے آل انڈیا صدر اور قریب 100 کتابوں کے مصنف عالم دین مولانا غیاث احمد رشادی نے بھی اتحاد پر زور دیا اور کہا کہ مکی دور کو یاد کرتے ہیں تو 13 سال کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی مسجد نہیں بنائی، صرف ایمان پر کام کیا۔ پھر مدنی دور شروع ہوا تو مسجد کے قیام کے ساتھ یہاں سب تفریقیں مٹ گئی، مہاجر و انصار کا فرق مٹا، بڑے چھوٹے کا فرق مٹا، کالے گورے اور غریب و امیر کا فرق مٹا۔ اسی مدنی دور کو واپس لانا ہوگا، اسی معاشرے کی تشکیل ہمیں کرنی ہوگی، غریبوں سے محبت کرنا ہوگا، ان کے درد کو سمجھنا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ صفا بیت المال آج سے 9 سال کے کم عرصے میں ملک کے کئی ریاستوں میں پھیل گیا اور بلا فرق قوم و مذہب و ملت فلاحی کاموں میں لگا ہوا ہے۔ انہوں نے ساگر کے نوجوانوں کو آواز دی کہ اس ٹیم کو مضبوط کیا جائے اور اس کے ممبر بن کر اپنے ماہانہ روزگاری میں سے کچھ حصہ غریبوں کو نکالے تاکہ ان کی خوشیوں میں بھی شریک ہو سکیں۔ اس موقع پر صفا بیت المال شاخ ساگر کی متحرک کارکن، اجلاس کے کنوینر ساگر جامع مسجد کے امام مولانا کلیم اللہ شاہی ملحوظ رہے کہ مولانا کلیم اللہ شہر بٹکل کی جامعہ آباد میں ثانوی درجات میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد شہر بنگلور کے شاہ ولی اللہ مدرسے سے فراغت حاصل کی۔ انہوں نے صفا بیت المال کی کارکردگی اور اس کے قیام کے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ شہر ساگر میں ایسا کوئی فلاحی ادارہ نہیں تھا۔ 2 سال قبل ساگر کے قریبی قریے سے گزر رہے تھے تو مسلم عورت رمضان کے مہینے میں مٹی ڈھو کر مزدوری کرتے ہوئے ملی۔ رمضان کے مہینے میں ایک مسلم خاتون کی حالت دیکھ کر ہم ساتھیوں نے اس کی مجبوری دریافت کی تو وہ روحاں سے ہو کر اپنی مجبوریاں بیان کرنا شروع کر دی۔ تب ہم ساتھیوں نے اسے خدا کا واسطہ دے کر مزدوری سے روکا اور اس کا ماہانہ راشن کا انتظام کیا، کچھ ساتھیوں نے مل کر کیا اور اسی واقعے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے مولانا غیاث صاحب سے گفتگو کر کے صفا بیت المال شاخ کی بنیاد رکھی اور آج الحمدللہ کئی غریبوں کی شادیوں میں جزوی اور کلی طور پر امداد کیا گیا۔ اس سے قبل فکر و خبر کے ایڈیٹر نے قرآن کی عظمت بیان کرتے ہوئے بھٹکل سے تعلق رکھنے والے بین الاقوامی شہرت یافتہ نابینا حافظ و قاری مولانا انیس الرحمن کا تعارف پیش کیا اور کہا کہ حافظ انیس الرحمن نابینا ہونے کے باوجود قرآن کو سینے میں
نہ صرف محفوظ کیا بلکہ ان کی آواز قراءت سننے کے لیے لوگ بے چین ہوتے ہیں، مگر ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام نعمتیں ہونے کے باوجود، بینائی ہونے کے باوجود ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، بلکہ سورہ فاتحہ تک درست نہیں۔ ہمیں سبق لیتے ہوئے صرف قراءت سننے کا نہیں بلکہ اس پر پڑھنے اور سمجھنے کا بھی ذوق ہونا چاہیے۔ ملحوظ رہے کہ اس موقع پر حافظ انیس الرحمن صاحب بار بار مطالبہ کر کے قراءت سنی گئی، اور اسی طرح بنگلور کے مشہور نعت خوان عرفان نے بھی اپنے خوبصورت آواز میں وقفے کے بعد نعتیں اور حمد پیش کر کے محفل میں جان بھرتے رہے۔ طلبہ کو اعزازات سے نوازا گیا۔ اسی طرح صفا بیت المال کے ذمہ داران اور مہمانان کی وشال کوشی کی اور قریب 10:30 بجے مولانا ایوب رحمانی صاحب کے دعائے کلمات پر جلسے کا اختتام ہوا۔ مرد اور پردہ نشین خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد شرکت کی تھی۔ منکی الہلال انگلش میڈیم اسکول منکی کی سلور جبلی تقریبات کا آغاز آج صبح 10:30 بجے مولانا فائق ندوی کی تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ افتتاحی اجلاس میں بانی و چیئرمین الہلال اسکول جناب شاہ بندر اقبال صاحب نے اسکول کے قیام کے اغراض و مقاصد بیان کرتے ہوئے کہا کہ ماضی میں منکی میں تعلیمی پسماندگی بہت زیادہ تھی، اسی کو لے کر ایک خیال پیدا ہوا کہ ہمارے نونہالان بھی تعلیمی میدان میں ترقی کرنے لگے اور وہ بھی زمانے کے ساتھ تعلیمی میدان میں کوشش کرتے ہوئے منکی کا نام روشن کریں۔ انہی مقاصد کے تحت آج سے 25 سال قبل اس اسکول کا سنگ بنیاد رکھا گیا، اور آج اس کے ذریعے اہلیہ نے منکی میں تعلیمی رجحان بڑی تیزی کے ساتھ بڑھنے لگا اور طلبہ نے تعلیمی میدان میں ترقی کی۔ اسکول کے قیام کے 25 سال مکمل ہونے پر 3 روزہ پروگرام کا انعقاد کیا گیا تھا۔ پروگرام کے کنوینر جناب ابو محمد مختصر نے اسکول کی کارکردگی سامنے رکھتے ہوئے حاضرین کا شکریہ ادا کیا۔ افتتاحی پروگرام کے بعد ڈگری کالج اور آڈیٹوریم اور وومنس پریئر ہال کا سنگ بنیاد سابق قاضی منکی مولانا محمد شبیر احمد کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ اس موقع پر قاضی جماعت مسلمین منکی مولانا شکیل احمد سکری ندوی نے دعائیں کی۔ ڈگری کالج آڈیٹوریم وومنس پرائر ہال کی سنگ بنیاد کی تقریب کے بعد الہلال نمائش کا افتتاح اسکول کے چیئرمین شاہ بندری جعفر صادق نے کیا۔ اس نمائش میں سائنس، تاریخ، جغرافیہ اور پیڑ پودے کے سلسلے میں معلومات فراہم کرنے کے لیے کئی چیزیں تیار کی گئی تھی۔ فکر و خبر کے مطابق اس نمائش کو تیار کرانے میں اسکول کے طلبہ نے بڑی کوششیں کی ہیں۔ اس نمائش کو دیکھنے کے لیے اطراف و اکناف کے لوگوں نے بھی شرکت کی اور اپنی معلومات میں اضافہ کیا۔ اسی طرح الہلال انگلش میڈیم ہائی اسکول کی سلور جبلی تقریبات کی دوسری نشست میں مختلف مہمانوں نے علم کے کئی پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہوئے تعلیمی رجحان کے ساتھ ساتھ مثالی انسان بنانے کی کوششیں کرنے پر زور دیا۔ اس موقع پر اجمان یونیورسٹی UAE کے HOD ڈاکٹر ولی اللہ عبد الرحمن ندوی نے کہا کہ اصلی تعلیم اور دینی تعلیم میں ہمیں فرق نہیں کرنا چاہیے۔ معاشرے کی ترقی کے لیے مدارس اور اسکول دونوں کی ضرورت ہے، ان کو ہم الگ الگ نہیں کر سکتے۔ مدارس معاشرے کی روح ہے تو اسکول ریڑھ کی ہڈی ہے، ان دونوں کے بغیر انسان کی کوئی بھی ترقی نہیں ہو سکتی۔ قاضی خلیفہ جماعت المسلمین بھٹکل استاد حدیث جامعہ اسلامیہ بھٹکل مولانا خواجہ ندوی نے کہا کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت بھی ضروری ہے۔ تعلیم کے ذریعے سے بندہ اپنے خالق کو پہچانے تو وہ علم اس کا فائدہ دے گا۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مولانا موصوف نے کہا کہ جس تعلیم کا رشتہ بندے کو اپنے خالق سے نہ جوڑے اور جس تعلیم سے اللہ سے تعلق قائم نہ ہو وہ جہالت ہے۔ تعلیم ایسی دلائی جائے جس سے بچوں کی ایمان کی حفاظت ہو۔ یہ کلمات تھے مولانا شکیل احمد سکری ندوی کے۔ قاضی جماعت المسلمین منکی اور محترم مدرسہ رحمانیہ مولانا شکیل احمد سکری ندوی نے اپنے خطاب کے دوران نونہالوں کو ایسی اسکول میں داخل کرنے پر زور دیا جہاں اس کے ایمان کی حفاظت ہو اور اس کا عقیدہ صحیح ہو۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر نونہالان ایسی اسکولوں کے حوالے کر رہے ہیں جہاں ان کی ایمان کے تحفظ کا انتظام ہو۔ ملحوظ رہے کہ کل بعد اثر اسکول کے طلباء کی جانب سے ایک جلوس نکالا گیا۔ یہ جلوس اسکول احاطے سے نکلتا ہوا مارکیٹ تک پہنچا۔ جلوس کو دیکھنے کے لیے سڑکوں کی دونوں جانب مقامی عوام کی لمبی قطاریں موجود تھیں۔ اسی طرح الہلال انگلش میڈیم اسکول سلور جبلی تقریبات کا دوسرا دن کے اجلاس میں کئی سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کرتے ہوئے اسکول کی کارکردگی کو سراہا اور انتظامیہ کو مبارکباد پیش کی۔ حکومت کرناٹک کے سابق وزیر برائے نقل و حمل آسکر فرنانڈس نے سلور جبلی کی تقریبات پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ تعلیم یافتہ انسان ایک قیمتی اثاثہ ہے۔ یہ صرف اپنی قوم کے لیے کام نہ کریں بلکہ اپنی تعلیم کے ذریعے سے پوری انسانیت کی خدمت کرنے کا جذبہ اس کے دل میں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ معیاری تعلیم کے لیے ہمیں تعلیم کے ابتدائی مرحلے کو مضبوط کرنا پڑے گا، تب جا کر تعلیم کا آخری مرحلہ بھی اچھا رہے گا اور اس طالب علم سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ پوری انسانیت کے لیے کام کرے گا۔ ایناپو یونیورسٹی کے چانسلر جناب عبداللہ کہنی نے کہا کہ خواتین میں تعلیمی بیداری پیدا کرنے ان کو اس میدان میں آگے بڑھانے کی کوشش کرنے پر زور دیا۔ کہا مردوں میں تعلیمی رجحان تو پایا جاتا ہے، اس سے فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے، لیکن عورتوں کو تعلیمی میدان میں آگے بڑھانے پر پوری نسل میں تعلیم کا ذوق و شوق باقی رہتا ہے۔ جناب یسر سید خلیل الرحمن صاحب نے کہا کہ کتابیں صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ اس کے ذریعے سے ایک سوچ کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔
भटकल लायन ट्रॉफी के 11वें दिन के मैचों में लायन के इमरान की गेंदबाजी के सामने सनशाइन के बल्लेबाज एक के बाद दिगरे पवेलियन का रुख करने लगे। आज दोपहर में लायन और सनशाइन के दरमियान खेले गए मैच में लायन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। असलम जुकाको और नेमतुल्ला मोटिया की शुरुआती बल्लेबाजी से लायन को 171 रन के स्कोर तक पहुंचने में बड़ी मदद मिली। असलम ने 18 गेंदों पर 22 रन और नेमतुल्ला ने 12 गेंदों में 24 रन स्कोर किए। दरमियानी बल्लेबाजों ने भी अपना ताउन पेश करते हुए अच्छी बल्लेबाजी का मुजाहिरा किया। अल्ताफ ने 33 रन स्कोर किए। 171 रन का पीछा करने उतरी सनशाइन के बल्लेबाज इमरान की गेंदबाजी के सामने ज्यादा देर पिच पर डटे रहने में नाकाम रहे। सनशाइन की जानिब से किसी भी खिलाड़ी ने बल्लेबाजी में कोई खास जौहर नहीं दिखाया। लायन के अल्ताफ ने बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहिरा करते हुए 4 ओवर में 17 रन खर्च करते हुए 5 अहम विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे। उनकी इस बेहतरीन कारकर्दगी पर उन्हें मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया। सुबह के मैच में उस्वा ने लायन ट्रॉफी 2015 में सबसे ज्यादा स्कोर बनाते हुए शाहीन मुंडेश्वर के सामने 207 का हदफ रखा, जिसमें अब्दुल वाहिद ने सिर्फ 52 गेंदों का सामना करते हुए 107 रन बनाए, जिनमें उनके 8 छक्के और 11 चौके मौजूद हैं। जवाब में शाहीन के बल्लेबाजों में अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए बड़ी कोशिश की। गुज़िश्ता मैच में अच्छी बल्लेबाजी का मुजाहरा करने वाले सिनान और मुगीस ने अपनी टीम को जिताने में कोशिश की, लेकिन जीत तक पहुंचाने में नाकाम रहे। इस तरह शाहीन मुंडेश्वर 158 रन पर ही ढेर हो गई। उस्वा की जानिब से निहाल मिर्जानी ने 4 विकेटें हासिल की। शाहीन मुंडेश्वर के नयास ने अपनी 3 ओवर में 15 रन खर्च किए और 2 विकेटें हासिल की। अब्दुल वाहिद को शानदार 107 रन बनाने पर मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया। नाज़रीन, ये थी फ़िक्र ख़बर वीडियो न्यूज़ की अहम तरीन ख़बरें। मज़ीद आलमी खलीजी मुल्की और मकामी ख़बरों के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे हमारे वेबसाइट तक आने की ज़हमत फरमाएं। फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़िक्र ख़बर वीडियो न्यूज़ की नशर व इशाअत में इदारे का ताउन करने वाले अहम तिजारती इदारे अली एजुकेशनल बुक हाउस भटकल, भटकल ट्रैवल हाउस भटकल, रिपको भटकल, अफ्रीका सुपर वालियो दुबई, स्टारवे ट्रेडिंग दुबई, खालिद कमीस अब्दुल्ला ट्रेडिंग दुबई।